اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 496 ملاحظہ فرمائیں۔ چلو تم دروازہ کھولو۔ میں نے دروازے کے پیچھے دیوار سے لگ کر کہا، آنے دو، جو آتا ہے۔ رابعہ نے کنڈی کھول کر دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھولا۔ یہ کیسا شور ہے؟ ہم پروہت سے ملنے آئے ہیں۔ پروہت نہیں ہے، ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ رابعہ نے کہا، پروہت گھر میں نہیں ہے تو تم اندر کیا کر رہی ہو؟ شکی مزاج شخص نے کہا، تم کون ہو؟ پروہت مجھے بٹھا کر مندر گیا تھا۔ مگر تم کون سندری؟ پہلے شخص نے کچھ تن سے کہا، یہ خود پروہت بتائے گا تجھے۔ رابعہ نے چمک کر کہا، جا اسے بلا کر لیا، زیادہ بک بک مت کر۔ ہاں ابھی دیکھ کر آتا ہوں مندر میں۔ رابعہ سے ڈانٹ کھانے والے نے مشتعل ہو کر کہا، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ دوسرے شخص نے کہا، میں کہتا ہوں چھوڑو، ایسی کوئی بات نہیں۔ معلوم نہیں یہ کون صلح پسند شخص تھا۔ جاؤ جاؤ سب جاؤ، میں کھڑا ہوں یہاں۔ ایک اکھڑ لہجے والے شخص نے کہا، مجھے کچھ گول مال لگتا ہے۔ گول مال کے بچے، تیری مونچھیں اصلی ہیں یا نکلی؟ مونچھیں نکلی لگا کے اکڑتا پھرتا ہے۔ رابعہ نے غرا کے کہا، گول مال کرتی ہوگی تیری بہن۔ عورت جات ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ساڑی بنا اپنی ماں کو۔ رابعہ نے اسے مزید مشتعل کر دیا، جوتیاں مار مار کے شکل اور بگاڑ دوں گی تیری، کتے۔ اس کے بعد وہ شخص پاگل بیل کی طرح اندر آ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خود رابعہ بھی یہی چاہتی ہے۔ اندر میں نے اس کے استقبال کی تیاری کر لی تھی۔ رابعہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور میں نے اسے اندر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حلق سے احتجاج بھی نہ کر سکا۔ میرے سیدھیات کے بھرپور وار نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ اس نے منہ کھول کر ایک ادھوری سانس اندر کھینچی اور دڑام سے فرش پر گرا۔ ارے کا ہوئی گوا؟ باہر سے کسی نے پکار کے کہا۔ رابعہ انسی، اندر آ کے دیکھ لینا، ڈرتا کیوں ہے؟ دوسرا شخص بادلے نوخاستہ اندر آ گیا۔ ایک عورت کا چیلنج قبول کرنا اس کی مردانہ انا کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اور بھی ہے کوئی؟ میں نے دوسرے آدمی کو بھی لمبا لٹانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے کہا۔ اس سے پہلے کہ رابعہ جواب دیتی وہ عورت اندر آ گئی، جس کو میں 2 بار شٹل کاک کا برقع پہنے دیکھ چکا تھا، لیکن پلک جھپکتے ہی اس نے نقاب اٹھا دی اور میں اتنا حیران ہوا کہ میں نے ہکلا کے کہا، تم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مجھ سے زیادہ حیرت کا شکار ہونے والی رابعہ نے تقریباً چلا کر کہا، یوسف ثانی؟ برقعے میں سے جھانکنے والا چہرہ شہزادہ گلفام عرف یوسف ثانی کا ہی تھا، جو میری بکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا برقع اتار کے رابعہ کے حوالے کیا اور بولا، اس میں ہو جائیے روپوش، باقی مسئلوں کو کر دیجئے فراموش، قائم رکھیے حواس و ہوش۔ میں نے کہا، یوسف ثانی تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا، حضور وقت نہیں اجرت کا، کام ہے یہ اجرت کا، جب وقت ملے گا وضاحت کا تو انعام بھی لوں گا اس خدمت کا۔ اس نے اچھل کر برقع رابعہ کے سر پر ڈال دیا اور پھر اسے باہر دھکیل کر میری طرف لپکا، مگر میں پہلے ہی رابعہ کے ساتھ نکلنے کے لیے پر تول چکا تھا۔ وہ مجھ سے ٹکرایا اور باہر جا گرا۔ اس کی ترکی ٹوپی گلی میں جا پڑی، لیکن اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بجلی کی طرح لپک کر اٹھا، جلدی سے ٹوپی کو جھاڑ کے سر پر رکھا اور منہ اٹھا کے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑا۔ ڈھیلی شیروانی اور پتلون میں اس کی چال کچھ زیادہ ہی مضحکہ خیز لگتی تھی۔ ہم چند قدم ہی گئے تھے کہ میں نے سامنے سے 4-5 افراد کو تیز قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے تیور جارحانہ لگتے تھے اور میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں آواز سے شناخت کر لیا۔ ان میں ایک تو وہی تھا جس نے رابعہ کو سندری کہہ کے مخاطب کیا تھا اور جواب میں رابعہ نے اسے بک بک بند کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ مندر میں پروہت کو تلاش کرنے گیا تھا اور ناکامی نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ اجی وہ ناری ہے کوئی ایسی ویسی؟ ہم تو صورت سے پہچان لیتے ہیں، اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ یہ بدماشی ابھی پوچھ لیتے ہیں پروہت سے، اس کے حمایتی نے اعلان کیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنی دھن میں وہ ہم پر غور کیے بغیر گزر گئے۔ انہوں نے صرف رابعہ کو دیکھا تھا جو اب برقعے میں ملفوف تھی، پھر بھی میرے جیسے پنڈت ٹائپ شخص کے ساتھ ایک خالص برقع پوش خاتون کا ساتھ اس مندر کی آتے میں شکوک پیدا کر سکتا تھا۔
یوسف ثانی بار بار مڑ کر ہمیں ہاتھ کے اشارے سے تیز چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس شخص نے جن کی طرح نمودار ہو کے مجھے قائل کر دیا تھا کہ محمد خان غلط نہیں کہتا تھا۔ اعلیٰ دین کے چراغ کا جن بن بلائے نہیں حاضر ہوتا تھا، اسے بلانے کے لیے چراغ بہرحال رگڑنا پڑتا تھا، لیکن یہ شخص تو خود نازل ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا خیال تک نہ تھا، ورنہ میں سمجھتا کہ خدا نے میری سن لی اور اسے بھیج دیا۔ اتنی حیران کن اور عقل میں نہ آنے والی بات اس کا برقعے میں نمودار ہونا تھا۔ اسے میں نے 2 مرتبہ دیکھا اور میں یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا پروہت کے قتل سے کوئی تعلق ہوگا، جبکہ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی۔ وہ ہمارا تعاقب کر رہا تھا اور ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کسی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ ہم مشکل میں پڑ چکے ہیں اور بالکل وقت پر فرشتہ غیب کی طرح ہمیں وہاں سے نکال لانے میں کامیاب رہا تھا۔ ایسے حالات میں بھی وہ اپنی قافیہ پیمائی نہیں بھولا تھا اور اس نے گفتگو مختصر کی تھی مگر اپنے شاعرانہ انداز میں، اور ہم پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اس خدمت کا معاوضہ محض شکریہ کے الفاظ اور جذبہ احسان مندی کا اظہار نہیں ہوگا۔ ہم جس راستے سے آئے تھے وہ پیچھے رہ گیا تھا، وہ اب ہمیں کسی اور راستے سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، آخر یہ کدھر جا رہا ہے؟ رابعہ نے برقعے کے اندر سے کہا، مجھے کیا معلوم، مجھے تو اندر سے خود اپنے سر پیر کا پتہ نہیں چل رہا، بال بچ گئے آج تو۔ میں نے کہا۔ رابعہ نے مجھے ٹوکا دیا، آگے چلو، لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ با پردہ بی بی اس پجاری کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے۔ میں چند قدم آگے ہو گیا مگر پھر مجھے رک کر رابعہ کو اٹھانا پڑا جو برقعے میں الجھ کر گر گئی تھی۔ ہم مندر سے کافی دور آ گئے تھے اور سوائے ایک شخص کے جو جھونپڑی کے سائے میں لیٹا شراب پی رہا تھا کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ وہ زور سے ہنسا مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے لنگڑاتے ہوئے میرے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ گھٹنا چھل گیا ہے، ذرا سنبھل کے چلو، میں نے کہا۔ بالکل آؤٹ آف پریکٹس ہوں، برقع کبھی اوڑا ہی نہیں، اور یہ کوئی برقع ہے؟ چلتا پھرتا خیمہ ہے، رابعہ نے شکوہ شکایت کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں وہ کیسے پہن کے مزے سے گھوم رہا تھا۔ اندر کا موسم کیسا ہے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اس یوسف ثانی سے پوچھنا کہ آخری بار کب نہایا تھا، ایسی بدبو بھری اندر کے معلوم ہوتا ہے میں گٹر میں چل رہی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ایک جگہ پہنچ کر یوسف ثانی رک گیا۔ آج اللہ کو نہ ہوتا منظور تو ہو جاتے مرحوم حضور، مگر اب نہ ہو رنجور، خطرہ ہو گیا ہے دور۔ میں نے کہا، یوسف ثانی تم نے تو آج کمال کر دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسے ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے، اور تم نے برقع اوڑھ کے ہمارا تعاقب جاری کیوں رکھا؟ رابعہ نے جھنجھلا کے کہا، وہ کہہ تو چکا ہے کہ بعد میں وضاحت کر دے گا، تمہیں ابھی اسی جگہ سب بتانے کھڑا ہو جائے۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھے خیال نہیں رہا کہ تم ابھی اسی قید میں ہو، چلو نکل آؤ باہر۔ نہیں، ابھی نہیں سرکار، برقعے سے ابھی نہ ہو نمودار، یوسف ثانی نے کہا۔ آپ ہیں ایک بی بی پردہ دار، لیکن یہ آپ کے شوہر نامدار حلیے سے نظر آتے ہیں مثل کفار۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، رابعہ کے برقعے میں رہنا ضروری ہے، میں اس کے ساتھ غلط نظر آتا ہوں، الگ تو ہم ہو نہیں سکتے۔ یوسف ثانی نے تھوڑا سا اچھل کر میرے سر پر ہاتھ مارا۔ اس نے میرے سر کے اوپر سے وہ جلی سی اتار لی جس کی وجہ سے میرا سر گنجا نظر آتا تھا۔ جلی کے کنارے بالوں کے ساتھ کسی لوشن سے چپکائے گئے تھے، چنانچہ اس نے جلی کو نوچ کے الگ کیا تو میرے بال بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ ابے آہستہ، میں نے کہا، سارے بال بھی ساتھ ہی اتارنے کیا؟ یوسف ثانی نے میری بات کا برا نہیں مانا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نصف دائرے میں گھما دیا۔ اب بدل دیں یہ صورت ہندوانی، اس نلکے میں آ رہا ہے پانی، 2 ڈالیں کفر کی خر نشانی۔ پریشانی کے باوجود مجھے اس کی بات نے ہنسنے پر مجبور کر دیا، اور منہ دھوتے ہوئے میں اس کی آخری بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس شخص کی قافیہ دانی کی نہ کوئی حد تھی نہ انتہا، بس وہ بولتا جاتا تھا، اور جو کچھ وہ کہتا تھا اس میں نہ بحر ہوتی تھی اور نہ ہی وزن ہوتا تھا، چنانچہ اسے آزاد شاعری بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مگر اس کا کمال یہ تھا کہ بات کتنی بھی لمبی ہو اور کیسی بھی ہو، اس کے جملے خم کافیہ رہتے تھے۔ آغا شر کے سٹیج کا یہ زندہ کردار بلا شبہ ایک عجوبہ تھا۔ تہمت کا اشارہ اس نے خاص انداز میں کیا تھا، جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ میں اس دھوتی کو کھول کر پھر باندھوں اور تہمت بنا لوں، اس طرح میں مسلمان نظر آنے لگوں گا۔ مگر تکمیل مسلمانی کی اصلاح ایسی تھی کہ شاید برقعے کے اندر خود رابعہ کو بھی ہنسی آئی ہوگی۔ وہ تاریک سا گوشہ جہاں نلکا لگا ہوا تھا ایسی جگہ نہ تھی
جہاں میں آسانی سے تکمیل مسلمانی کر سکتا۔ ایک کے بعد ایک وہاں سے مرد، عورتیں، بچے پانی کی بالٹیاں اور ڈول بھرنے آ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند حضرات غسل فرماتے ہوئے اس اصول پر عمل کر رہے تھے کہ اصل پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شاید زنانہ باتھ روم تھے۔ ادھر چٹائیاں کھڑی کر دی گئی تھی، اگرچہ لیڈیز اینڈ جینٹس کو الگ الگ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی ایک عوام والا محاورہ دونوں پر لاگو ہوتا تھا۔ میں نے بھی اس اوپن ایئر حمام کی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے دھوتی کو تہمند کے انداز میں باندھا اور تکمیل مسلمانی کر کے واپس آیا تو رابعہ مخالف سمت میں منہ کیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے پیروں سے ہوا، ورنہ اوپر سے تو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کدھر دیکھ رہی ہے۔ بندہ چاہتا ہے اب اجازت۔ یوسف ثانی نے میری صورت اور میرے حلیے پر اطمینان کی نگاہ ڈال کے کہا، فکر کی آپ کو نہیں ہے حاجت، اللہ نے کی ہے آپ کی حفاظت، ہوگی پھر ملاقات کی حاصل سعادت۔ پھر وہ لگڑ بگڑ کی طرح چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کیا چیز ہے یہ؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ پاگل بنتا ہے یا بناتا ہے۔ میں نے کہا، بیک وقت اتنا بے وقوف اور اتنا ہوشیار آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا، آج وہ نہ آتا تو ہم پھنس گئے تھے، اب خدا کا شکر ادا کرو اور چلو۔ وہ کون سی خیراتی ڈسپینسری تھی؟ میں نے کہا، اب ڈر کیسا، کام ختم کر کے چلیں گے۔ رابعہ نے کہا، ایسے کام نہیں ہوگا، تم خود تو حلیہ بدل کے بے خوف ہو گئے ہو، میں کیا کروں؟ مجھ سے برقعے میں نہیں چلا جاتا۔ میں نے کہا، مجھے احساس ہے تمہاری دشواری کا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا چہرہ جس نے بھی دیکھا ہوگا وہ فوراً پہچان جائے گا۔ ایک تو خدا نے صورت لاکھوں میں ایک دی ہے، پھر یہ کہ پروہت کے گھر میں تمہیں جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ اب تک تمہارا حلیہ سب کو بتا چکے ہوں گے کہ پروہت کو قتل کرنے والی ایک دو دھاری تلوار تھی۔ اس نے بے مثال تو زبان میں بھی لاجواب۔ مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور جنہوں نے دیکھا تھا وہ میرے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ رابعہ احتجاجی انداز میں میرے ساتھ چلتی رہی۔ تو کیا واپس وہیں جانا ہے؟ میں نے کہا، خیر اب اتنا بھی عقل سے پیدل مت سمجھو مجھے، وہاں ایک مجمع ہوگا، ممکن ہے پولیس بھی آ گئی ہو، لاشیں تو کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، مگر وہ بڑھیا ہوش میں آنے کے بعد سب کچھ غلط فہمی دور کر کے رکھ دے گی کہ قاتل ایک حسن کی دیوی ہے۔ وہ حسن کی دیوی کے ساتھ ایک پجاری کا ذکر بھی کرے گی، مگر ہم دونوں کا ان سے کیا تعلق؟ ہم کیوں ڈریں؟ میری مانو تو واپس چلو۔ سلیمان نے جہاں جیپ چھوڑی تھی وہ جگہ معلوم کر لو، رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا، سلیمان کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ ہمیں واپسی میں دیر ہو تو جیپ چھوڑ کے چلا جائے اور چابیاں سیٹ کے نیچے رکھ جائے، پھر جلدی کیا ہے؟ تم کو پروہت سے تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، مگر میرے پاس دو نام ہیں، مدھوسودن اور کیرتی، اور ان کا پتہ بھی ہے جو ہندی میں لکھا ہوا ہے، میں کسی سے پڑھوا سکتا ہوں۔ اس بڑھیا نے انہیں قاتل قرار دیا تھا، وہ پروہت کے قاتل ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہی پولیس بھی پہنچ جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ہماری پولیس اتنی جلدی قاتلوں کو گرفتار کرنے لگے تو خواہ مخواہ FBI اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والے شرمندہ ہوں۔ میں پولیس سے پہلے پہنچ کر ان میاں بیوی سے بات کر لینا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی؟ کیرتی اور مدھو، ان کا آپس میں اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تم خواہ مخواہ شادی کرا رہے ان کی، اس لیے کہ ایک نام عورت کا ہے اور ایک مرد کا؟ رابعہ نے کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں اس بات پر، اور جیسا کہ تم جانتی ہو یقین کے بغیر میں شرط نہیں لگاتا۔ بولو، شرط لگاتی ہو؟ جی نہیں، مجھے معلوم ہے آپ کی شرط کیا ہوگی، رابعہ نے کہا۔ یہ تو وہی مشہور لطیفے والی بات ہو گئی، میرے جیسے کسی شریف اور بے ضرر آدمی کے پیچھے پڑ گئی تھی کوئی خاتون کہ تم تو مجھے چھیڑو گے۔ وہ بیچارہ تردید کرتا رہا، مگر خاتون بزید تھی کہ نہیں، مجھے معلوم ہے تم مجھے چھیڑو گے۔ وہ قسم کھانے لگا، تب بھی وہی بات کہ جھوٹی قسم مت کھاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم ضرور چھیڑو گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، رابعہ برقعے کے اندر تھی اس لیے میں اس کی خفت اور لاجواب ہو جانے کی ادائے برہمی نہ دیکھ سکا۔ اس نے بھنا کے کہا، خود ہی مطلب نکالتے رہتے ہو، فضول قسم کے۔ میں نے جیب میں سے لفافہ نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو ہاتھ میں کتاب لیے کچھ یاد کر رہا تھا۔ شاید اس کے گھر میں بجلی کی روشنی نہیں تھی، مگر یہ مجبوری اسے علم کی روشنی کے حصول سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا یہ پتہ بتا سکتی ہو مجھے؟ لڑکے نے مجھے اور برقعے میں ملفوف رابعہ کو غور سے دیکھا اور بولا، مدھوسودن، یہی نام ہے نا؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک، تم جانتے ہو اسے؟ اس کی بیوی ہے کیرتی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا، میں کیسے جان سکتا ہوں، لیکن یہ جگہ قریبی ہے،
تم پیدل جا سکتے ہو؟ میں نے کہا اچھا مجھے سمجھا دو یا کاغذ پر نقشہ بنا دو۔ آسان پتہ ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم ہندی نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا ہندی پڑھ سکتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ تم ایسا کرو کہ انگریزی میں پتہ لکھ دو۔ لڑکے نے کان پر لگی ہوئی پنسل سے نام اور پتے کا ترجمہ کر دیا۔ پھر میری آسانی کے لیے اس نے زبانی ہدایات دیں اور تاریخ کو رٹنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے پاس ہونے کی دعا دی اور واپس چل پڑا۔ باتوں باتوں میں ہم کافی آگے نکل آئے تھے۔ اگر میں نے پہلے کسی سے معلوم کیا ہوتا تو ہم بلا وجہ کی مسافت طے کرنے سے بچ جاتے۔ جھونپڑیوں کے علاقے سے نکل کر ہم نے وہی گندا بدبودار نالا عبور کیا جس میں کارخانوں کا فاضل مواد بہتا تھا۔ یہاں ہوا بھی مجھے زہریلی لگی۔ اس میں نہ جانے کون کون سی گیسیں شامل تھی۔ میرے دماغ کو امونیا اور کلورین جیسی تیز چبھنے والی اور دم گھونٹنے والی بو نے چکرا کر رکھ دیا، اور نالا پار کرنے کے بعد جب تازہ ہوا کا چونکا آیا تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے ان کی قوت برداشت پر تعجب ہوا جو اس ہوا میں سانس لے کر زندہ تھے، اور ان بچوں پر ترس آیا جن کے لیے اس لاکھوں کی آبادی والے سرمایہ دار شہر میں خالی سوا تک میسر نہ تھی۔ رابعہ نے پل کراس کرتے ہی برقع ہٹا دیا۔ اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ نالے کے پار ساری بور کیمیائی گیسوں کی سڑاند اس طرف محسوس ہوتی تھی جدھر سے ہوا آتی تھی۔ دوسرے کنارے پر رہنے والے یقیناً خوش قسمت تھے کہ انہیں اس صنعتی علاقے کی کثافت و غلاظت کا تحفہ شرط زندگی کے طور پر قبول نہیں کرنا پڑتا۔ جب رابعہ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے کہا اب ہٹاؤ یہ نقاب، کوئی دیکھنے والا نہیں یہاں، میں تھک گئی ہوں سکندر۔ رابعہ نے برقع اتار کر سمیٹا اور بغل میں دبا لیا۔ ہم پھر چلنے لگے۔ میں نے کہا مجھے یہاں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں ہم آرام کر لیتے۔ کوئی ریسٹورنٹ بھی تو نہیں ہے؟ کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں جہاں ہم نے جیپ چھوڑی تھی؟ رابعہ نے کہا وہاں ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے مدھوسودن کے گھر کا پتہ تلاش کرنے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہماری جیپ وہیں بہت سی خراب گاڑیوں کے درمیان موجود تھی۔ کچھ گاڑیاں ڈینٹ پینٹ ہو رہی تھی، باقی شاید کسی اور خرابی کے باعث گیراج کے باہر چھوڑ دی گئی تھی۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے چابی نکالی اور جیپ کو ریورس میں چلا کے سڑک پر لے آیا۔ ایک ملباری ریسٹورنٹ سے چند قدم کے فاصلے پر جیپ میں بیٹھ کے میں نے رابعہ کے ساتھ کڑک چائے کے 2 گلاس پیے اور آدھا کیک بھی خلق سے اتارا۔ ایک سگریٹ پینے کے بعد میں نے جیپ کو مدھوسودن کے مکان سے 50 قدم دور لے جا کر کھڑا کر دیا۔ پتہ جو اسونیار طالب علم نے سمجھایا تھا میرے ذہن میں کچھ مدم سا ہو گیا تھا، لیکن میں نے ملباری کے ہوٹل سے نئی ہدایات حاصل کر لی تھی۔ ہم جس صنعتی علاقے میں موجود تھے وہ کئی میل تک پھیلا ہوا تھا۔ مدھوسودن خود بھی ایک کمپنی کی طرف سے ملے ہوئے چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ رہائشی کالونی فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سے گزرنے والی سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس پرائیویٹ روڈ پر سے صرف وہی لوگ گزرتے تھے جو یہاں رہتے تھے۔ کوارٹروں کی قطار کے آخر میں روشن چند بلب ان دکانوں کے تھے جو مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہر کوارٹر کے باہر مکینوں نے ذاتی شوق پورا کرنے کے لیے چھوٹا سا باغیچہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن زمین پودوں کی نشو و نما کے لائق نہیں تھی، چنانچہ گھاس اور پھولوں کی بجائے جاڑ جنکاڑ زیادہ ہوا تھا۔ مدھوسودن کا کوارٹر اس قطار میں 7واں تھا۔ میری ہدایت کے مطابق رابعہ نے دروازے پر دستک دی۔ بابو مدھوسودن یہاں رہتے ہیں؟ رابعہ نے کسی جاہل عورت کی طرح سوال کیا۔ میں کچھ پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ تم کون ہو؟ کسی عورت نے ترش لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے مدھوسودن سے؟ تمہارا نام کیرتی ہے نا؟ رابعہ نے کہا۔ تم دھرم پتنی ہو مدھوسودن بابو کی، تم نے کیسے جانا؟ وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ بابو مدھوسودن نے کہا تھا کہ میری پتنی بڑی سندر ہے، گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تمہیں، تم کو میں کیسے نوکر رکھ سکتی ہوں؟ مدھوسودن کی بیوی کا موڈ اپنے سے زیادہ حسین اور پرکشش خادمہ کے تصور سے خراب ہو گیا۔ اور ویسے بھی ہم نوکرانی کیا رکھیں گے؟ اپنے کھانے کو تو پورا ہوتا نہیں، کیوں زبردستی اندر آ رہی ہو؟ موقع پاتے ہی رابعہ اندر گھسی اور اس کے پیچھے میں بھی ریوالور ہاتھ میں لیے اندر داخل ہو گیا۔ کیرتی جوان عورت تھی مگر اسے ایک عورت سے یہ امید نہ تھی کہ وہ زور آزمائی کر کے اس کے پیچھے دھکیل دے گی۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، سنو جی، یہ کون ہے تمہاری چہیتی؟ گھسی چلی آ رہی ہے۔ مدھوسودن بیوی کی آواز سن کے آگے آیا ہی تھا کہ اس نے مجھے ریوالور کے ساتھ دیکھا اور وہیں منجمد ہو گیا۔ میں نے کہا، اپنی بیوی کی اور اپنی آواز قابو میں رکھنا، ورنہ اس سے پہلے کہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے
ہم تمہیں گولی مار کر چلے جائیں گے اور جو مدد کے لیے آئے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ انہیں مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے رابعہ نے بھی ریوالور نکال لیا۔ کیرتی اور مدھوسودن کے چہرے لاش کی طرح سفید پڑ گئے۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ مدھوسودن نے بیوی کو اپنے قریب کر لیا جو بے ہوش ہونے کے موڈ میں تھی۔ چند سوالوں کے جواب، صحیح جواب دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ ہم جتنی خاموشی سے آئے ہیں اتنی ہی خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ دیکھو ہمارے بچے اور گھر کے لوگ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ مدھوسودن نے لجاجت سے کہا، کیا میں یہ بیچ کا دروازہ بند کر دوں؟ میں نے کہا ضرور کر دو، لیکن چالاکی سے کام لے کر اپنے لیے زندگی کے دروازے بند مت کرنا۔ تم بھی اتنی کرپا کرو کہ مارنے سے پہلے ہماری بات سن لو، ہمیں بتا دو کہ ہمارا اپرادھ کیا ہے۔ میں نے کہا، اگر میرا یہ ارادہ نہ ہوتا تو میں اب تک تمہیں پرلوک پہنچا کے واپس چلا گیا ہوتا۔ مدھوسودن نے اپنی بیوی کو تسلی دی، کیرتی چنتا مت کر، مجھے یہ لوگ ان جیسے نہیں لگتے۔ معلوم نہیں ان لوگوں سے اس کی کیا مراد تھی۔ کیرتی کا خوف اس حد تک ضرور کم ہو گیا کہ ہسٹریا کے دورے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گئی جس پر صاف ستھری کاڑے ہوئے پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی۔ تکیے پر ہندی میں کچھ کاڑا گیا تھا جو انگریزی میں ہیپی ڈریم اور اردو کے شب بخیر کا متبادل ہو سکتا تھا۔ مدھوسودن درمیانی دروازے کو بند کر کے بیوی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چارپائی کے دائیں بائیں دو بیت کی بنی ہوئی آرام دہ کرسیاں تھیں اور بالکل سامنے ایک نیا صوفہ سیٹ۔ میں نے کرسی کو ترجیح دی تو رابعہ نے دوسری کرسی پر پوزیشن سنبھال لی۔ میں نے کہا، مدھوسودن پرسوں رات تم کہاں تھے؟ مدھوسودن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تم سیٹھ جگدیش کو اور جگو دادا کو جانتے ہو؟ میں نے ایک سوال کیا تھا، سوال کے جواب میں سوال مت کرو۔ یہ دونوں ایک ہی راکشس کے دو روپ ہیں۔ مدھوسودن نے کہا، ہم اسی کے گھر میں تھے۔ اس کا گھر ایک نہیں ہے، لیکن ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ اس رات وہاں ہوگا۔ تم جسے گھر کہہ رہے ہو وہ کوٹھی ہوگی اور اس میں داخل ہونا بھی آسان نہیں ہوگا۔ تم کیسے اندر پہنچ گئے تھے؟ مدھوسودن نے کہا، اسی کوٹھی کے ایک ڈرائیور نے ہماری سہایتا کی تھی۔ ہم اس کی ڈکی میں چھپ کر بیٹھ گئے اور اندر جا کے رات ہونے تک چھپ کر بیٹھے رہے۔ مدھوسودن نے کہا، تم سیٹھ جگدیش یا جگو دادا کو قتل کرنے گئے تھے؟ ہم اسے ہی نہیں، اس کے سارے خاندان کو مار دیتے، اس کی کوٹھی کو آگ لگا دیتے یا دھماکے سے اڑا دیتے، لیکن تمہیں اس کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، اسی رات وہاں کچھ ڈاکو آ گئے، وہ ہمیں پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے ہماری بات کا وشواس نہیں کیا کہ ہم ان کے خلاف نہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ مدھوسودن نے کہا، تم جانتے ہو وہ کون ڈاکو تھے؟ وہ خونی خان کے آدمی تھے۔ مدھوسودن بولا، جب ہم نے اسے اپنی بپتا سنائی تو اس نے کہا کہ جاؤ، اب ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ میں نے کہا بھی کہ اس سے مجھے شانتی نہیں ملے گی، تو اس نے کہا کہ شانتی کے بچے آتم ہتیا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے بچے اناتھ ہو جائیں گے، تم خود بھی مارے جاؤ گے یا بچ گئے تو پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ ایسے بدلے سے فائدہ؟ بدلہ لینا ہے تو ایسے لوگوں کے دشمن کا خاتمہ ہو جائے مگر خود پر آنچ نہ آئے۔ تم ایک پاپی کا برا انجام دیکھنے کے لیے زندہ رہو۔ خونی خان کے بہت سے قصے سنے تھے میں نے، کوئی کہتا ہے کہ وہ بات سنتا ہی نہیں، اسے خون کر کے مزہ آتا ہے، وہ انسان نہیں درندہ ہے، انسانی خون پیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ بروں کے حق میں برا ہے، اسے بدنام کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا نام سن کے جگو دادا جیسے بدماشوں کی نیند اٹھ جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے عقل آ گئی، اس نے نہایت اچھی بات کی تھی۔ اب کوئی کچھ بھی کہے، میں اسے بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں۔ میں نے ساری بات سن کر کہا، ایسی باتیں بہرام ڈاکو اور رابن ہوڈ کے بارے میں مشہور ہیں، خونی خان کے بارے میں کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا میں۔ وہ بولا۔ میں نے کہا، خیر، ہمیں کوئی سروکار نہیں خونی خان کی اچھائی برائی سے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو اسلحہ تم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ مدھوسودن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم کیسا اسلحہ لے کر گئے تھے؟ میں نے کہا، تم نے دوسری بار سوال کے جواب میں سوال کرنے کی غلطی کی ہے۔ اب پھر ایسا کیا تو میں تمہارے دانت توڑ کے تمہاری بیوی کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ تم مشین گن اور دستی بم لے کر گئے تھے۔ مدھوسودن نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ ہم نے چرائے تھے۔ میں نے کہا، کہاں سے چرائے تھے؟ تم ہمیں وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ مدھوسودن نے بے بسی سے کیرتی کی طرف دیکھا۔ اس سوال کا جواب کیرتی نے اقرار کے انداز میں سر ہلا کے دیا۔ پھر مدھوسودن نے کہا، دکھا دیں گے۔ اس جگہ کا پتہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ ایک پروہت نے۔ مدھوسودن نے تلخ نفرت امیز لہجے میں کہا، دھرم کے ایک بے وپاری نے۔ کیرتی نے دیوار کو گورتے ہوئے کہا، یہ بھی تو پوچھو،
کہ ہم نے یہ سب کس کارن کیا۔ اس کے لہجے میں دبے ہوئے طوفان کا شور تھا جو اس کے وجود کو اندر سے تہس نہس کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے کہا، اب میں یہی پوچھنے والا تھا، تم سیٹھ جگدیش کو اور اس کے سارے خاندان کو ختم کر کے کس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے؟ یہ میں بتاؤں گی، کیرتی نے کہا۔ مدھوسودن نے کہا، کیرتی تم پر پھر دورہ پڑ جائے گا۔ کیرتی نے کہا، نہیں، اب وہ آگ بجھ رہی ہے جو میرے شریر کو بسم کرتی تھی۔ خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اسے سزا دینی ہے تو اس کو جینے دو، ان سب کو مار دو جن سے جگو دادا پیار کرتا ہے۔ ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ ساری دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ بس ایک اس کا خاندان ہی تو ہے نفرت کے سمندر میں محبت کا چھوٹا سا جزیرہ جس کے سہارے پر وہ زندہ ہے۔ اس جزیرے کو ڈبو دو، پھر وہ خود ہی اس نفرت کے سمندر میں غوطے کھاتا رہے گا اور مدد کے لیے پکارتا رہے گا، مگر کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ مدھوسودن کے مقابلے میں اس کی بیوی زیادہ صاف اردو روانی سے بولتی تھی۔ اب وہ اکیلا زندہ ہے۔ اس کے 4 بچے تھے، ایک لڑکا اور 3 لڑکیاں۔ لڑکا بڑا تھا اور جیتا تو اچھا آدمی بنتا، 4-6 سال بعد ڈاکٹر کہلاتا۔ جگو دادا نے اپنے خاندان پر اپنے اعمال کا سایہ نہیں پڑنے دیا تھا۔ اس نے انہیں اپنی اپرادھ کی زندگی سے دور رکھنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ اولاد کے معاملے میں وہ صرف ایک باپ تھا۔ کون باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جیون ایک دلدل میں بیتا تو اس کے بچے بھی اس دلدل میں رہیں؟ کسی چور کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا اور آگے بڑھ کے ڈاکو بنے۔ کلرک چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا افسر ہو۔ ان پڑھ رہ جانے والا اپنی بدنصیبی کا ورثہ اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ سیٹھ جگدیش اور جگو دادا دونوں نہیں چاہتے کہ ان کے باپ کا پھل ان کی اولاد کھائے۔ یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اس ایک شیطان کے لیے اپنے دونوں روپ ایک سے تھے۔ نفرت کے قابل وہ بچوں کو اس نفرت کے احساس سے بھی بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان سے واقعی محبت کرتا تھا۔ یہ اس کی ضرورت تھی یا مجبوری؟ وہ جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھی، اس کے حکم کے غلام، اس سے ڈرنے والے سب اس کی طاقت اور دولت کے سامنے بے بس ہیں۔ کوئی سیٹھ جگدیش کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی جگو دادا سے محبت نہیں کرتا، لیکن گھر ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ ایک عورت اور 4 بچوں سے عزت و احترام، محبت اور لگاؤ سب کچھ چاہتا تھا جو اسے بے غرض چاہتے تھے۔ خان نے محبت کے اس جزیرے کو غرق کر دیا۔ اس نے جگو دادا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اب وہ نفرت کے جوہڑ میں اکیلا ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اگر اس کی سب دولت چھن جاتی تو اسے یہ صدمہ پاگل نہ کرتا، وہ دولت پھر حاصل کر لیتا، مگر وہ گھر جس میں اسے عزت محبت حاصل تھی اسے کہیں سے نہیں ملے گا۔ وہ یہ اذیت برداشت کرتا رہے گا، روتا رہے گا اور پاگلوں کی طرح چلاتا رہے گا۔ پتی کو دیوتا سمان ماننے والی ایک عورت اور باپ کو پیار کا آسمان سمجھنے والے 4 بچوں کی محبت اسے کون دے گا؟ اس پر کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں۔ مجھے مدھوسودن نے بتایا ہے کہ کوئی اسے ہمدردی کرے تو وہ اسے مارتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تم سب جھوٹ بولتے ہو، تم سب خوش ہو، اندر سے میری بدقسمتی کا تماشا دیکھ کر مزے لے رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھے ٹھیک سزا دی ہے بھگوان نے، میرے کرم ہی ایسے تھے۔ وہ کہہ کا مار کے ہنسی۔ کیرتی، مدھوسودن نے اسے تنبیہ کے انداز میں گھورا۔ کیرتی نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ میں پاگل ہوں نا، تم یہی سمجھتے ہوگے، بہت بولتی ہوں میں۔ کیا تمہیں معلوم تھا یہ سب؟ ضرور معلوم ہوگا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سب کچھ پہلے سے جانتے ہو، ہر بات کا پتہ کر کے آئے ہو تم، مگر کوئی بات نہیں، مجھ سے سب پھر سن لو۔ میں تو چاہتی ہوں ایک ایک شخص کے سامنے بیٹھ کے اسے خود پوری بات بتاؤں۔ سب سمے کی بات ہے۔ پہلے میں نے بہت دکھ جھیلے، بہت تڑپایا مجھے اس راکشس نے، اب وہ خود تڑپ رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا۔ کیرتی، بس کرو، تمہاری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، جاؤ اندر جا کر مہمانوں کے لیے چائے بنا لاؤ۔ اس نے میری طرف اجازت طلب اور التجا آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اگر مہمان سمجھا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہ ہونے دینا جو ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔